السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ سے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو چاولوں کی ریسیپی اور ساتھ ہی میں بہت ہی اچھے اور ڈیفرنٹ سٹائل کے جو ہے وہ کوفتے کا سالن بنانا آپ کو سکھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ آپ نے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے، اینڈ تک کلاس میں واچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کڑاہی لے لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر میں نے جو ہے پیاز شامل کر لیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو جو ہے وہ براؤن ہونے کے لیے رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ ساتھ ہی میں نے جو ہے نا وہ دوسری طرف آج میں نے آپ کو کوفتے کا سالن بنانا سکھانا ہے نا، یہ ڈیفرنٹ سٹائل میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ میں نے نا آلو بوائل کرنے کے لیے نا رکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک طرف میں نے یہاں پہ سمپل چاول بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ چاول میں آپ کو بنانا بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ یہ جو ریسیپی ہے نا نیو بگنرز کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گی، ٹھیک ہے؟ آج کچھ فرائیڈے بھی تھا، ٹھیک ہے؟ تو دوپہر کے ٹائم میں جو ہے نا وہ میں نے دو چیزیں جو ہے نا وہ ایک ساتھ بنائیں۔ تو یہاں پہ جو ہے میں نے یہ ادرک، لہسن اور ٹماٹر کا پیسٹ جو ہے نا وہ میں نے چوپر کے اندر چوپ کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو علیحدہ کٹوری کے اندر نکال لیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے۔ یہاں پہ 3 کپ چاول لیے ہیں نا میں نے، تو اس کے اکارڈنگ 3 چمچ جو ہے نا میں نے نمک شامل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ گرم مسالہ 1 چمچ، اس کے بعد پھر لہسن کا پاؤڈر شامل کیا ہے، اس کے بعد ہلدی پاؤڈر شامل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ لال مرچ پاؤڈر جو ہے نا اس کے اندر شامل کر دیا، ٹھیک ہے؟ شامل کرنے کے بعد جو ہے نا میں اس کے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے، تو اس طرح سے جو ہے نا تاکہ یہ اس کی اچھی سے بنائی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پیاز، کیونکہ چاول جو ہم نے سمپل بنانے ہیں نا، تو پھر یہ وائٹ رائس جس کو کہتے ہیں نا کہ اسی کی شیپ میں ذرا یہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نیو بگنرز کے لیے بھی ہیں جن کو چاول نہیں بنانے آتے، ٹھیک ہے؟ تو سمپل چاول جو ہیں یہ اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے خود بھی بنائیں، ٹھیک ہے؟ آپ خود بھی انجوائے کریں گے، آپ کی فیملی بھی انجوائے کرے گی۔ ساتھ میں جو ہے نا وہ آلو بھی بوائل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے 3 کپ چاول لیے نا، تو 3 کپ چاولوں میں جو ہے نا تقریباً یہاں پر 1.5 کلو پانی جو ہے وہ میں ایڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ 1.5 کلو کے حساب سے جو ہے نا وہ میں نے اس کے اندر پانی شامل کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہ آج میں نے آپ کو بہت چھوٹ کر کے دکھائی ہے، کیونکہ آج کچھ تھا بھی فرائیڈے، ٹھیک ہے؟ اور جس کی وجہ سے گھر میں بہت مصروفیات بھی تھی، تو پھر کچن میں بس آنی جانی لگی، تو پھر مجھے تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ریسیپی شیئر کر دوں، مس نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے آلو بھی تقریباً بوائل ہونے کو ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف چاولوں کا پانی بھی تقریباً پک چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آج جو میں نا آپ کو کوفتے کی ریسیپی بتاؤں گی نا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے نا آلو کے اور نا مطلب جو چنے کی دال ہوتی ہے نا، اس کو مکس کر کے نا میں آپ کو کوفتے بنانا سکھاؤں گی، اور آپ یقین کریں کہ یہ ریسیپی اتنی اچھی بنی ہے نا، اتنے کرسپی کوفتے بنے ہیں نا کہ مطلب بہت کمال کے کوفتے بنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اور یہاں پہ مطلب پانی کو بھی بوائل آ چکا تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ چاول جو میں نے 3 کپ بوائل کر کی مطلب یہ جو واش کیے تھے نا میں نے، تو اس کو جو ہے نا میں نے مطلب علیحدہ سیپریٹ کر کے ٹوکری کے اندر جو ہے نا اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بس اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو معذرت ہے بھیا، جلدی میں جو ہے نا وہ میں نے ریسیپی بنائی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی میں دوسری طرف بھی نا آلو بوائل ہو چکے تھے، میں نے اس کا نا مطلب فلیم بھی آف کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں جو ہے نا اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ایک طرف کے، مطلب اس کو پانی جو ہے نا وہ اچھی طرح سے پک جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ جو ہے نا وہ تقریباً ہمارے چاولوں کو دم آنے ہی والا ہے بس، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس طرح سے جو ہے میں نے ساتھ میں نا اتنے کام تھے آج، ٹھیک ہے؟ کچھ تھا بھی فرائیڈے، اور گھر میں بھی مصروفیات تھی، اور کچھ آج پاپا کو کہا تھا کہ سامان وغیرہ لے کے آئیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ سارا سامان لے کے آئے، ساتھ میں اس کو بھی سیٹ کر رہی تھی، اور کچھ پیچھے میں دال کو بھی مطلب بوائل کرنے کے لیے دال بھی نکال لی، ٹھیک ہے؟ میں نے اس طرح سے کچھ چیزیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، کچھ چیزیں میں نے نہیں شیئر کی، ٹھیک ہے؟ آلو بھی بوائل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آلوؤں کو بھی میں نے نیچے اتار لیا، ٹھیک ہے؟ اور اب دوسری طرف جو ہے نا وہ میں دال بوائل ہونے کے لیے رکھوں گی، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ جو ہے نا میں نے ایک توا رکھ لیا، ٹھیک ہے؟ دم لگانے کے لیے، کیونکہ پہلے جو ہے نا وہ میں دم لگاتی ہوں تو چاول نیچے لگ جاتے ہیں سارے، ٹھیک ہے؟ لیکن آج پھر نا میں نے کہا کہ چلو توا رکھ کے بتاتی ہوں آپ لوگوں کو بھی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک نئی ٹپ ہو جائے گی کہ مطلب چاول ہمارے نیچے لگ جاتے ہیں نا جب دم پہ رکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو توا رکھ کے آپ لگا دیں، تو جتنی دیر مرضی رکھے نا ہم چاول، تو وہ پھر کچھ بھی نہیں ہوتا چاولوں کو، ٹھیک ہے؟ اور اب دوسری طرف جو ہے نا میں نے اب یہ جو سالن بنانا ہے نا، اس کے لیے میں نے گریوی تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ میں نے دیچکی رکھ لی ہے، دیچکی کے اندر جو ہے نا وہ آئل شامل کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ آئل نا آپ نے کم کوانٹٹی کے اندر ہی شامل کرنا ہے، کیونکہ جو ہے نا مطلب آج میں ڈیفرنٹ سٹائل میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں، تو ہم اس کے اندر دودھ کی ملائی بھی شامل کریں گے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات کہ آج میں نا اپنا یہ گلدستہ ہی رکھنا بھول گئی یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ پھر مجھے یاد آیا، پھر میں اٹھا کے لے کے آئی اور یہاں پہ لا کے رکھا، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب میں اس کو اٹھا دیتی ہوں یہاں سے۔ اب یہ دیکھیں لہسن اور یہ ادرک، یہ مطلب ہری مرچیں جو ہے نا یہ میں نے ایسے ہی موٹی مطلب رکھ دی، مطلب ڈال دی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ میں نے جو ہے نا اس کو ایسے کیوں ڈالا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ نم آ جائے گا ہمیں مطلب ہمارے پیاز کو، ٹھیک ہے؟ تاکہ جو ہے وہ میں پھر اس کو نکال لوں، اور یہاں پہ میں نے گرائنڈر کے جگ میں جو ہے اس کو ایڈ کر لیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو میں گرائنڈ کروں گی، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو ہے نا ہم اس طرح سے مطلب ایک یہ بھی ریسیپی تھی کہ مطلب پیاز کو جو ہے نا وہ پہلے گرائنڈ کر لینا۔
تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا پیاز کو نا مطلب پکنے میں بہت ٹائم لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں یہ کرتی ہوں کہ نا آپ لوگوں کو بھی بتا رہی ہوں کہ پہلے میں نا پیاز کو کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو پکا لیتی ہوں آئل کے اندر، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ میں کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی میں نا ہمارے چاولوں کو بھی دم آ چکا تھا، آج فرائیڈے تھا، میری بہن آئی تھی تو امی کہتی کہ اس کو دے دو چاول ڈال کے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے اس کو ساتھ ہی میں چاول ڈال کے دے دیا، میں نے کہا چلو میں اپنی ریسیپی کو جو ہے وہ ڈش آؤٹ بعد میں کروں گی۔ پھر یہاں پہ میں نے نا اسپائسیز ایڈ کی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے میں نے یہی عام نمک مرچ، ٹھیک ہے، 1 ٹی اسپون جو ہے نا وہ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں جلدی جلدی میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، بٹ میں ڈسکرپشن میں جو ہے نا وہ ساری چیزیں مینشن کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ میں نے زیرہ ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر ان تمام چیزوں کو نا اچھی طرح سے مکس کروں گی میں، ٹھیک ہے۔ پانی ایڈ کر لیا تھا میں اس کے اندر تھوڑا سا، تاکہ جو ہے نا یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب جب تک میں اس کو مکس کرتی ہوں جناب، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں لگے بیل آئکن کا بٹن ضرور پریس کر لیں، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے نا وہ آپ کو ٹائم سے ملتا رہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ میری ویڈیو کو ٹائم سے انجوائے کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نا کوشش کیا کروں گی کہ نا نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے اندر نا آپ لوگوں کے لیے شارٹ ولاگس بھی لے کے آؤں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ میری ریسیپیز کے ساتھ ساتھ میرے ولاگس کو بھی انجوائے کر سکیں، ٹھیک ہے۔ پوری میری کوشش ہوگی کہ نا میں ایک ویک کے اندر نا ایک ولاگ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کیا کروں گی، ٹھیک ہے، اپنی ڈیلی لائف اسٹائل روٹین، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، کہ اسٹوڈنٹ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گی، وہ بھی آپ نے میرے ولاگ لازمی دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ریسیپی تو میں آپ کے ساتھ ڈیلی ہی شیئر کیا کروں گی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف میں نے آلو کو بوائل کر لیا تھا، اور یہ دال کو بھی نا بوائل کر کے نا میں نے اس کو کنڈی کے اندر نا وہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے اسپائسیز اس کے اندر شامل کیے ہیں، 1 ٹیبل اسپون، میں نا ہمارے جو ہے نا ادھر نمک مرچ بہت کم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں 1 ٹیبل اسپون ہی شامل کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو بہت اچھی جو ہے نا وہ نمک مرچ پوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے چلی فلیکس شامل کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ہلدی پاؤڈر شامل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ شامل کرنے کے بعد جو ہے نا اس کے اندر نا اب میں نے اس کو مکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب میں نے مکس کرنا نا تو اس کے اندر میں نے پھر تھوڑا سا نا آئل شامل کر لیا تھا، یہ نا ہاتھوں کو چپک رہا تھا، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا آئل شامل کیا ہے، تاکہ جو ہے نا یہ مطلب اچھی طرح سے نا یہ اتنی اس کی تھک سی لیئر بنی ہے، آپ یقین کریں اتنی اچھا اس کا یہ پیسٹ تیار ہوا ہے نا کہ مطلب میں آپ کو دکھاؤں گی آگے نا، مطلب یہ دیکھیں۔ اور پھر جب میں نے اس کے کوفتے بنائے ہیں نا تو بالکل بھی یہ ہاتھوں کو نہیں چپک رہا تھا، ٹھیک ہے، میں نے آئل مطلب سے گریس کر لیا تھا اپنے ہینڈس کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کتنے اچھے گلائی کی فارم میں نا یہ ہمارے کوفتے جو ہے نا یہاں پہ تیار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ میرے کوفتوں کی ریسیپی کو بھی بہت انجوائے کریں گے، آج میں نا اپنی ریسیپی کے اندر بہت ساری باتیں بھی کر لی ہیں آپ سے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو نا میری آج کی مطلب یہی ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ مطلب بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا میں نے آج ریسیپی بہت جلدی جلدی میں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ہمارے گھر مہمان بھی آ رہے تھے تو بس کھانا بنانا تھا ان کے لیے بھی دوپہر میں، تو میں نے کہا میں نا یوٹیوب پہ تو لازمی اپلوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو میری مطلب یوٹیوب کے جو ویورز ہیں نا وہ نہ رہ جائے میری ریسیپی سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے کہا چلیں گے ڈفرینٹ اسٹائل میں، ٹھیک ہے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پہ جو ہے نا وہ جتنا سالن تھا نا اس کے مطابق تقریباً نا کوفتے بن چکے تھے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں نا پھر میں نے یہاں پہ ٹکیاں تھوڑی سی میں نے کہا چلو میں اس کو ٹکیاں کی شیپ دے لیتی ہوں، ٹھیک ہے، چلیں پھر ٹکیاں بھی شوق سے کھائیں گے۔ یہ جو ٹکی ہے نا یہ آپ اس کو برگر بن میں بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آگے میں نا آپ لوگوں کو بہت اچھی اچھی اور بجٹ فری ریسیپیز بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اب میں کہتی ہوں کہ قیمے کے بھی جو کوفتے ہوتے ہیں نا وہ بہت اچھے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈفرینٹ اسٹائل میں آلو کے اور مطلب چنے کی دال کے کوفتے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگی تو آپ لوگ مجھے کامنٹ باکس میں لازمی پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ پھر نا میں اس کو انڈا لگا کے فرائی کر لیا تھا، آپ بیسن لگا کے فرائی کرنا چاہتے ہیں تو ویسے بھی اس کو کر سکتے ہیں، اتنے اچھے اور اتنے کرسپی فرائی ہوئے تھے نا کہ آپ یقین جانے کہ مزہ آ گیا مطلب کھا کے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہماری سالن کی گریوی بھی تقریباً تیار ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اب میں نا اسٹیپ وائز کر کے جو ہے نا ان کوفتوں کو اس کے اندر ڈالوں گی، ٹھیک ہے، اور ڈالنے کے بعد جو ہے نا میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی، پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اس کو۔ تو امید کرتی ہوں کہ نا آپ کو آج کی میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی، بتایا تو میں نے جلدی جلدی لیکن میری کوشش تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نا دونوں چیزوں کی ریسیپی نا شیئر کر سکوں، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ کو کچھ اچھا کھانے کو دل کرے، بجٹ فری ہو، ٹھیک ہے، تو آپ یہ ایک ڈفرینٹ اسٹائل میں بنائیں، ٹھیک ہے، آپ خود بھی انجوائے کریں گے، آپ کے بچے بھی انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نا اس کی سالن جو تھا نا کوفتوں کا سالن یہ کڑی کے جیسا بھی لگ رہا تھا اس کا رنگ، کیونکہ میں نے نا اس کے اندر پھر ہلدی بھی ایڈ کی تھی۔ تو یہ دیکھیں کتنے اچھے ہمارے چاول بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہمارا سالن بھی تیار ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔